حسبی اللہ، یہ جو حسبی اللہ ہے، یہ ایمان کی تکمیل ہے، یقین کی تکمیل ہے، توکل کی تکمیل ہے۔ جب انسان قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ کہتا ہے نا حسبی اللہ، تو بس مجھے میرا اللہ کافی ہے، یہ کفایت کا احساس و اظہار اس کے ایمان کو اس معراج تک لے جاتا ہے جہاں پہنچ کر اسے تمام زمینی مشکلات رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹی محسوس ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ اظہار ہے کہ اس کے بعد مومن ہر تنگی پر مسکراتا ہے، ہر مشکل پر مطمئن رہتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہوتا ہے اور مصائب کی آگ بھی گل و گلزار بن جاتی ہے۔ میرے الہی، حسبی اللہ کا شعور میری رگوں تک اتار دے، آمین ثم آمین۔ اگر کبھی تھکنے لگے، ٹوٹنے لگے، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈھال ہو جائیں، تو ایسے حالات میں کیا کریں؟ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ جب حالات کٹھن ہو جائیں، کچھ سجائی نہ دے، تو ایسے میں آپ بس ایک کام کریں، اوپر دیکھیں، گہری سانس لیں اور مسکرائیں اور کہہ دیں، میرے پیارے اللہ جی، اس سے آپ کی محبت مل جائے گی نا۔ اے میرے پیارے اللہ، میں ٹوٹ رہی ہوں، میں ہار رہی ہوں، لیکن اگر اس میں ہی تیری رضا ہے تو یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو بس تو دیکھ لینا، تیرا اتنا کہنے کی دیر ہوگی کہ آپ کا دل سنبھل جائے گا، آپ کا بکھرا وجود سمٹ جائے گا۔ وہ جو بڑا سا پہاڑ تھا نا، اب آپ کو معمولی رکاوٹ لگنے لگے گا، جس کو آپ کے توکل کے قدم اکھاڑتے چلے جائیں گے۔ اللہ ساتھ ہے، آپ بس توکل کے ساتھ چلتے جائیں گے۔ آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کوئی راستہ کھل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ابھی کوئی راستہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہے ہو، لیکن حوصلہ رکھو، اللہ اپنے بندوں کو ان کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ تکلیفات، یہ آزمائشیں یقیناً آپ کو کچھ سکھانا چاہتی ہیں، آنے والے وقتوں کے لیے آپ کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں، اس لیے پریشان مت ہو، بہت جلد آپ کو آپ کے صبر کا صلہ بہترین صورت میں ملے گا۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھو، محبت اگر رب سے ہو جائے تو تہجد پڑھے بنا دل نہیں لگتا۔ محبت اگر رب سے ہو جائے تو دل میں تہجد پڑھنے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور وہ تڑپ کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے رب کی چاہت کے لیے ہوتی ہے۔ تہجد میں وہ سب مل جاتا ہے جس کی رب سے امید لگاتے ہیں۔ اللہ سے ہدایت مانگو تو ہدایت بھی مل جاتی ہے، رب سے رب کو مانگو تو رب بھی مل جاتا ہے۔ سب کچھ مانگنے سے ہی ملتا ہے، رب کی چاہت مانگو، رب ہی آپ کا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے مانگنے سے پہلے ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہمارے دل میں دنیا ہے یا اس کا رب۔ ہمارے دل میں دنیا ہو تو ہم تہجد میں بھی اپنے مطلب کے لیے ہی پڑھتے ہیں، لیکن رب کے عشق میں تہجد پڑھنا الگ ہی بات ہے۔ وہ سکون ملتا ہے جو کبھی نہ ملا ہو، جسے دل کرتا ہے بس یہ وقت تھم جائے، یہ رات کبھی ختم نہ ہو، بس میں ہوں اور جائے نماز پر بیٹھے رب کو محسوس کروں، اس کی محبت کو محسوس کروں۔ محبت اگر رب سے ہو جائے تو یہ احساس کبھی ختم نہیں ہوتا کہ وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ تہجد تو ایک جنت جیسا سکون ہے جس میں رب کی محبت، رب کی قربت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔